اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ خوش آمدید ناظرین آپ تمام کو آپ کی میزبان سندس علی کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس خاص نشست میں ہم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی اس تمام نشریات کو سجائے ہوئے ہیں، اور ہم ہمیشہ اس نشست کو اس نیت سے لگاتے ہیں کہ آپ تمام جو پردے کے اس پار ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں تک ذکر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچا سکیں اور دین کی کچھ رہنمائی جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب کی سرپرستی میں آپ تک پہنچا سکیں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ میرے ساتھ دو مہمان موجود ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سناتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ میری ایک جانب موجود ہیں جناب حافظ محمد علی چشتی صاحب، السلام علیکم۔ جناب نقیب محفل بھی ہیں اور بہت خوبصورت انداز میں نقابت کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اور میری دوسری جانب ایک اور نعت خواں موجود ہیں جن کا نام ہے محمد علی قادری، السلام علیکم۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ۔ جی ناظرین کرام، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مہمان سے کچھ سماعت کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی قادری، ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی ہو، سبحان اللہ۔ لا الہ الا ہو، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو الا اللہ، لا الہ الا ہو۔ تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا کی بلائے رو، لا الہ الا ہو الا اللہ، لا الہ، ہو گئی دنیا کی بلائے رو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے گا ایک روز پتا، سامنے ہوگا جب میرے تو، لا الہ الا ہو جل جلالہ۔ سبحان اللہ۔
ماشاء اللہ سبحان اللہ، یہ تھے جناب محمد علی قادری جو کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، بہت محو کر سنا رہے تھے الحمدللہ۔ اور وقت ہوا چاہتا ہے کہ اپنے دوسرے مہمان کی جانب بڑھیں، لیکن اس شعر کے ساتھ چلیں گے ان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب حافظ محمد علی چشتی۔ دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری پر گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد علی چشتی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوء یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوء یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوء یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ ہے آقا کی عنایات وہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے آقا کی عنایات وہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، رتبے سرکار کے خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے خلق سے جانے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، بھول جاتے تھے صحابہ صبر جو علم، بھول جاتے تھے صحابہ صبر جو علم، دیکھ لیتے سرکار کو جب آتے جاتے، دیکھ لیتے سرکار کو جب آتے جاتے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ تھے جناب حافظ محمد علی چشتی جو کہ اپنے مخصوص انداز میں بہت سادگی کے ساتھ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنا رہے تھے، اور یقیناً بہت دل سے سنا رہے تھے، اور دل سے جب کوئی ذکر رسول کرتا ہے تو یقیناً وہ دلوں تک پہنچتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आपके लिए लेकर आया है देसी टीवी USA। नाज़रीन गिरामी, हम रोज़ाना अल्लामा साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं माह सयाम के हवाले से भी, और जो दीनी मसाइल हैं उनके हवाले से, जो आम तौर पर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं और हम उन पर गौर नहीं कर रहे होते कि हम दरअसल कर क्या रहे हैं। और इस हवाले से आज अल्लामा साहब से मैं सवाल भी करूँगी, हम अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे और अल्लामा साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। सवाल करने से पहले मैं चाहूँगी कि अल्लामा साहब, क्योंकि वैसे तो आप लोग उन्हें रोज़ाना देखते हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह आप उन्हें जानने लग गए होंगे, लेकिन फिर भी उनका तारुफ़ करवाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन गिरामी, आज जो सवाल मैं अल्लामा साहब से करने लगी हूँ, यकीनन वो आम लोगों के जहनों में बहुत ज़्यादा होता है कि अब ये ज़ाहिर है कि हर इंसान चाहता है कि पता है जब कि मेरी एक नेकी का सवाब मुझे 10 गुना मिलने वाला है, तो हर शख्स चाहता है कि इस माह ख़ास में हम जितनी ज़्यादा हो सके नेकियां कमा लें और अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो हैं वो हम उसके हकदार बन जाएं। तो इस हवाले से मैं आज अल्लामा साहब से सवाल करूँगी कि खैर के काम माह रमज़ान में हम किस तरह कर सकते हैं। खैर के काम जो हैं ये कौन से काम हैं जिन्हें हम खैर के काम कहते हैं और इनसे हमें क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, और हम क्या क्या कर सकते हैं जो कि खैर के कामों में जो है वो इसका शुमार हो। और माह रमज़ान के हवाले से भी कुछ रहनुमाई फरमाएँ कि माह रमज़ान में, बिलखुसूस माह रमज़ान में कौन से काम हम खैर की नीयत से कर सकते हैं। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लहू। रमज़ान करीम में जो लोग फ़र्ज़ के अलावा अगर नवाफिल में खैर के कामों में इजाफ़ा करें तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। उलमा इकराम ने इसकी तफसीर में बहुत कुछ खैर के बारे में लिखा है। खैर के काम क्या हैं? रमज़ान में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ कर ली अदा, रोज़ा रख लिया दिन में, ये खैर के काम हो गए, फ़र्ज़ काम मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद क्या है? नवाफिल का क़याम, रात को क़याम करना, तरावी का एहतमाम करना, शबीनों का एहतमाम करना, तहज्जुद का एहतमाम करना, फिर फजर की नमाज के बाद बैठकर तिलावत कुरान करना, यासीन शरीफ पढ़ना और इशराक की नमाज़ पढ़ना, नवाफिल पढ़ना। फिर दिन में ज़वाल से पहले चाश की नमाज़ पढ़ना, फिर जब ज़वाल का वक्त ख़त्म हो जाए तो ज़वाल के नवाफिल पढ़ना, फिर ज़वाल के बाद सलात तस्बीह का एहतमाम करना। सलात तस्बीह पर हम गुफ्तगू बाद में करेंगे। फिर सुन्नत पढ़ना, नमाज़ें पढ़ना और नमाज के बाद 2 रकात नवाफिल अलहदा से पढ़े जाते हैं अलग से, उसमें इजाफ़ा कर देना, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 पढ़ ले। कोशिश करके जितना बड़ा है वो ज़्यादा अच्छा। फिर क्या है? फिर मगरिब के बाद 6 रकात अवाबीन है, ये खैर के काम है। अच्छा, ये सारी चीज़ें वो हैं जो इंसान को पूरे साल करते रहना चाहिए। अब आप कहेंगे मौलवी साहब ये बताइए कि क्या हम सारा वक्त नमाज़ें ही पढ़ते रहें? ऐसा नहीं है। जब आप इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, जैसे फजर की नमाज़ पढ़ ली, 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़ अदा हो गई। अब उसके बाद टाइम है, तो टाइम के दरमियान क्या करें? तो इसको रिज़्क़ के लिए दुआ करनी है अल्लाह से, तो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की हम्द बयान करें, अल्लाह की पाकी बयान करें, ये अल्लाह को पसंद है। अल्लाह ताला क्या करेगा? अल्लाह ताला जब उसकी तारीफ़ की जाती है, उसकी हम्द बयान की जाती है, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह माफ़ कर देता है। जिसके गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है उसका रिज़्क़ अल्लाह बढ़ा देता है। अगर वो बीमार है तो अल्लाह ताला उसकी शिफायाबी दे देता है, और अगर उसके घर में परेशानी है, बीवी बच्चे नाफरमानी करते हैं, लड़ाई झगड़े, अल्लाह ताला अमन खैर उसके घर में
اس کی رحمت نازل کرتا ہے اور بیوی بچوں کو فرما بردار بنا دیتا ہے، گھر میں امن اور سکون ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں جو بھی عمل کرنا ہے یہ انسان کے اپنے بھلے کے لیے، کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو انسان کو گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ تم یہ کرو، ایسا نہیں۔ عمل اللہ کی رضا کے لیے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ کرے گا، اس کا بدلہ اس کو جنت ہے، دنیا میں بھی جنت ہے، آخرت میں بھی جنت ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو اللہ سے ہم جب دعا کریں تو اس سے مانگیں اس یقین کے ساتھ وہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ امن یجیب المستر، کون ہے جو مستر کی اضطراب میں، پریشان حالی میں اللہ کو پکارے اور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے اور پھر کیا کرے، اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ فَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی تکلیف کو دور بھی کرے۔ تو آپ اللہ سے جب دعا کریں، جس وقت بھی انسان تکلیف میں آتا ہے، اپنی تکلیف کو ادھر ادھر بیان کرنے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں روئے۔ رونے کا مقام سجدہ ہے۔ تلاوت کرے، حمد بیان کرے، ذکر اذکار کرے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں گے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، اور یہ اس کی سب سے بڑی کمائی ہے بندے کی، کہ اللہ کو پسند ہے بندے کا رونا، کہ اس کی بارگاہ میں ندامت کرنا۔ بندہ اضطراب کی حالت میں بھی اللہ کے سامنے روئے، اس تکلیف میں تو اللہ یاد آتا ہی ہے، رونا اللہ ہے۔ مگر ہوتا کیا ہے، ہم گانا گاتے ہیں، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے، ہائے ہائے میں مر گیا، ہائے مجھے تکلیف ہو گئی، ہائے ہمارے گھر میں تنگی آ گئی، ہائے ہمارا کاروبار مر گیا۔ جب یہ ہائے ہائے جو ڈالتا رہے گا ادھر ادھر، تو دل میں سے جو کرب کی کیفیت ہے، جو اضطراب تھا، وہ ادھر ادھر نکل گیا۔ اس کو یہ کرنا ہے کہ جتنا بھی رونا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں روئے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کریے، اللہ مجھے بیمار ہوں، میری بیماری دور کر دے، میری ماں بیمار ہے، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ میری ماں کو صحت عطا کر دے، دعا کرے میرا باپ بیمار ہے، اللہ سے دعا کرے اے اللہ میرے والد کو صحت عطا کر۔ بچہ بیمار ہے، ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا، بغیر سوچے سمجھے نہیں اس کو تکلیف کا وہ، مگر جب بچہ بیمار ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ ہی رہا ہے کہ اللہ میرا بچہ صحیح ہو جائے۔ کیوں؟ یہی کیفیت کو اپنی قائم رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو دعا کرتے رہنا ہے، میرے گناہ معاف کر دے۔ کیوں بیماری آتی کیسے ہے؟ بیماری آتی گناہ کے سبب سے۔ اولاد نافرمان ہے تو اولاد نافرمان ہوتی ہی گناہ کے سبب سے۔ گناہ ہمارا ہے تو بھگتیں گے بھی ہم۔ خالی یہی نہیں کہ آخرت میں عذاب ہوگا، دنیا میں بھی تکلیف اٹھانی ہے۔ ہم کاروبار کرنے جا رہے ہیں، بہت اچھا کاروبار چل رہا تھا، کاروبار رک گیا، تباہ ہو گیا، نقصان ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہمارے تکبر کی وجہ سے، ہمارے بڑے بول کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں انسان کو نیاز بند رہنا چاہیے۔ نیکی کا نیت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے دے گا 1، اور اگر اس نے عمل کیا تو اس کو اجر دے گا 10 گنا، اور اگر اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اجر دے گا۔ اور فرمایا اللہ کی راہ میں قرض دو، بہترین قرض اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرنا۔ اور کیا فرمایا، یا دیکھو بڑی بات ہے سمجھنے کی، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات آئے تو بہترین چیز صدقہ کرنی ہے، مال زیادہ صدقہ کرنا ہے، کھانا جو ہم نے پکایا تازہ وہ کھلانا ہے، بچا ہوا تو کھانا تھا ہی، پھینکنا تھا، ماسی کو دے دیا، پھینکنا ہی تھا تو کسی ماں باپ کو کھانا بیچ دیا کہ کھانا ہم نے پکایا تھا کھا لو۔ اس طریقے سے خیرات نہیں ہوتی، اور ایسے کھانے یہ
نیاز نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں نیاز وہی ہے جو خوش دلی کے ساتھ تازہ پکا کے جو پک رہا ہے اسی میں سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے. سائل آئے بچا ہوا کھانا 8 دن تک فریج میں رکھ کر اگر ہم نے سائل کو دیا تو مجھے بتاؤ یہ کون سی خیرات ہے؟ آپ خود سوچو نا. جس کھانے کو آپ خود نہیں کھا رہی وہ کھانا آپ غریب سائل کو دے رہی ہیں. سوچے تو صحیح. ایسا نہ کریں. جو کھانا پک رہا ہے سائل آیا اور آپ اس میں دیکھیں گی کیا چیز کہ اللہ نے تمہارے کھانے میں برکت دے دی, اللہ نے تمہارے کھانے میں لذت دے دی, اللہ نے تمہارے کھانے میں رحمت اور برکت دے دی. اب 5 آدمی کا کھانا پکائے 10 آدمی کھا لیں گے. برکت ایسی ہوگی اور جو کھائے گا اس کو لذت آئے گی. اگر کھانے میں لذت نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے انٹیگرینٹس میں کمی نہیں ہے, پکانے کی ترکیب میں کمی نہیں ہے. کمی کہاں ہے؟ نیت میں. کمی کہاں ہے؟ اخلاص میں. اللہ کا نام لے کے پکاؤ, باوضو پکاؤ, درود و پاک پڑھ کے پکاؤ. کھانے میں لذت بھی آئے گی اور جس کو کھلائیں گے وہ خوش بھی ہوگا. اور پھر جو بچے ہیں ان بچوں کو جو توانائی ملے گی ان توانائی میں آپ یہ دیکھیں کہ صحت ملے گی. بچہ باادب ہوگا, بچہ لڑنے جھگڑنے گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوگا, بچہ بھی درود پاک پڑھنے والا بنے گا, بچہ بھی نعت کریم پڑھنے والا بنے گا, بچہ بھی قرآن کریم پڑھنے والا بنے گا. آپ اللہ کی راہ میں ہاتھ کو کشادہ کر دیں. رزق میں برکت دیکھیں کیسے ہوگی. صرف ہاتھ کی بات ہے, ہاتھ کشادہ کریں. دلوں میں اگر تنگی آتی ہے تو پھر معاملہ خراب ہے. گھر میں خیرات کرنے کے باعث, مہمان آنے کے باعث اگر جھگڑے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے وہ رحمتیں لے کر آتا ہے, اور جب مہمان جاتا ہے تو اس گھر سے نحوست, بلائیں, تکلیفیں لے کے جاتا ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں اجر دے, ہمیں ہمت دے, حوصلہ دے, ہمارے دلوں کو کشادہ کر دے کہ ہم اس کی راہ میں خدمت کرنے والے بن جائیں. سحری کا وقت ہو, روزے کا وقت ہو, افطار کا وقت ہو, کوشش کریں کہ مہمان یا کوئی اور ماں باپ یا بھائی بہن ان کا حصہ ان تک پہنچایا جائے یا ان کو بلا کے کھلایا جائے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کب چھڑایا ہم کو غم سے کب چھڑایا نہیں ہم کو غم سے, کب مصیبت کو ٹالا نہیں ہے, کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے, کب کڑی دھوپ میں مصطفیٰ نے سایہ کملی کو ڈالا نہیں ہے, کب چھڑایا نہیں ہم کو ہم سے. لاج رکھی گئی ہر صدا کی, دل نوازی ہوئی ہر گدا کی,
सदा की दिल नवाजी हुई हर गदा की है सखी उनका दरबार ऐसा है सखी उनका दरबार ऐसा किसी भी साए को टाला नहीं है कब कड़ी रूप में मुस्तफा ने कब कड़ी धूप में मुस्तफा ने साया कमली को डाला नहीं है कब छुड़ाया हमको गम से। खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जहाँ पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान जनाब मोहम्मद अली कादरी। हम उनकी जानिब चलेंगे और उनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनेंगे। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में घर लहज़ा को गुरबा। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफ्तार तो खुलते हैं गुलामों पे वो असरार के रहते हैं वो तौसीफ सनाए शगे अबरार में घर लहज़ा को गुरबा। बना वो सैयद आली बना वो सैयद आली बना वो सैयद आली नसबी आवगी उम्मी लकबी हाशमियो मुतलबियो करशियो अरबी और कहा मुझसे गुनाहगार। मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये के गो कल्ब मुअत्तर वो मुतागर वो मुजल्ला वो मुसम्मा दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रोगे शगे अबरार। आरज़ू ये के गो कल्ब मुअत्तर मुतागर मुजल्ला मुसम्मा दुरे आला जो नजर आए कहीं जलवाए रोगे शगे अबरार। उनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए जिधर से वो गुजर जाए वो गिरा महक जाए दमक जाए संवर जाए बने रौनक गुलजार। मदनी 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 रंग में रंग जाओ मेरे यार मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। अदीब अबियों की अल्फाज के अंबार में तुम डूबते रह जाओ मगर हक के सना कोई अदा फिर भी न कर पाओ कि जज्बात ज़बानों कलमों फिक्रो ख्याल। ए अदीब अबियों की अल्फाज के अंबार में तुम डूबते रह जाओ मगर हक के सना कोई अदा फिर भी न कर पाओ कि जज्बात ज़बानों उनके मिदगत तो मलाइका वजीफा के सदाफा का तरीका ये खालिक का पसंदीदा गे कुरान का गे इसमें शियार। मदनी
رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے محمد علی قادری جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے ثناخواں کی جانب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظ محمد علی چشتی، لیکن اس شعر کے ساتھ انہیں دعوت نعت دوں گی کہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی، اور میرے لب پر محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، یوں ہی بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی۔ جناب حافظ محمد علی چشتی۔ ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، رو رو کے مصطفیٰ نے ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے حافظ محمد علی چشتی جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے پیش کر رہا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین، اب ہمارے پروگرام میں وہ وقت ہوا چاہتا ہے جہاں ہم اپنے مہمانوں سے منقبت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد علی قادری، ہم ان کی جانب چلیں گے کہ وہ ہمیں کون سی منقبت سنا رہے ہیں۔
پڑھنا قصیدہ کے ولیدہ پڑھنا قصیدہ کے ولیدہ سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علی کا پڑھنا قصیدہ علی مولا 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 پڑھنا قصیدہ کے ولیدہ سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علی کا پڑھنا قصیدہ ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے چھڑا خاص والے زغرا کا لال ہے ایک عام والے ایک خاص والے ایک عام والے ایک خاص والے چھڑا خاص والے سیدہ کلال ہے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنائے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنائے نیزے پہ چڑھ کر قرآن سنائے سب نو پڑھائے کلمہ نبی کا علی 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 یا علی 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 یا علی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا پکاروں میں علی مولا علی مولا علی مولا پڑھنا قصیدہ اما زغرا شوہر میلادہ پیرے اما زغرا پیرادہ پیرے کی دسیوا کنہ امیر ہوتے تو سراتی عرش اولا پیتے تو سراتی عرش اولا پی سارے کا سارا اور رقبہ علی کا علی علی یا علی 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 یا علی علی مولا 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 پکاروں میں علی مولا پکاروں میں علی مولا پکاروں میں علی مولا علی مولا علی مولا نظر کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا پڑھنا قصیدہ کے ولیدہ سارے لگاؤ نعرہ علی کا علی علی یا علی 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 یا علی کا نام نہ لو تو سانس ہی نہیں آتی علی کا نام نہ لو تو سانس ہی نہیں آتی
یوں زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا پڑھنا قصیدہ حق ولی دا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب محمد علی قادری جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اس نشست کا یہ آخری سیگمنٹ ہوتا ہے جہاں پر ہمارے مہمان ہمیں منقبت سناتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمد علی چشتی صاحب، حافظ محمد علی چشتی، جو کہ اپنے مخصوص اور منفرد انداز میں ہمیں بہت ہی اچھے کلام سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور دوسری جانب ہمارے ساتھ موجود تھے جناب محمد علی قادری۔ ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت خوب پڑھا اور بہت اچھا سما یہاں پر باندھا۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم آپ سے رخصت لیں، بشرط زندگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کریں گے۔ اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے گا اجازت، اور ہماری اس ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن میں اپنا ساتھ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی اسی طرح ساتھ بنائیے رکھیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی USA۔ بن گیا دین کی بقا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھی، در پہ زہرا کے بٹ رہی تھی بھی، میں نے بھی بھر لیا میرا دامن، میں نے بھی بھر لیا میرا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، اور لے کے عباس کا علم گزرا، لے کے عباس کا علم گزرا، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، آگ چھو نہ سکی میرا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن، غیر کے در پہ تم گئے ہوگے، غیر کے در پہ تم گئے ہوگے، چاک ہے جا بجا تیرا دامن، چاک ہے جا بجا تیرا دامن، بن گیا دین کی بقا دامن، کس کا دامن حسین کا دامن۔